بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھو، اور اے برائی کے طلبگار ٹھہر جاؤ، اور اللہ کی طرف سے بندے آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی رمضان کے ہر دن اور رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور مسلمان کے لیے ایک قبول کی جانے والی دعا بھی رکھی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے تو آمین 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 کہا۔ آپ سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ ایسا تو نہیں کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، جبرائیل نے مجھ سے کہا، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل نے کہا، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل نے کہا، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ تو میں نے آمین کہا۔ فائدہ: ناک خاک آلود ہونے کا معنی اللہ کی رحمت سے محروم ہونا۔ یقیناً وہ بندہ انتہائی محروم ہے جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے۔ ایسا شخص اللہ کی رحمت اور نظر عنایت سے دور ہے۔ اسی طرح جو بندہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو حیات پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے تو وہ بھی انتہائی محروم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ رمضان آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے فرض قرار دیے۔ اس ماہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین اس ماہ میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص اس کی بھلائیوں سے محروم رہا وہ تو بس ہر خیر سے محروم ہی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر یہ مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہے گا جو واقعتاً محروم ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار قرآن پڑھتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال 2 مرتبہ پڑھا۔ حضرت جبرائیل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال 2 مرتبہ دور فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ وہ بد کلامی کرے اور شور شرابہ، اور اگر کوئی گالم گلوچ یا لڑائی کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ کو کسی ایسے کام کا حکم فرما دیجئے جس سے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا، تم روزہ رکھنے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس سے داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، اس دروازے سے ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس سے کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے، یا فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے روزے ایمان کی حالت میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے، اور جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کی تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے۔